دوستو اس وقت انڈیا کے سب سے امیر ترین آدمی امبانی کی اپنے شہر جام نگر گجرات میں ایک آئل ریفائنری ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا خراب ہو رہی تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جام نگر کے نواح میں 600 ایکڑ ویران زمین خرید کر اس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے 37 اعلیٰ اقسام کے آم کے درخت لگائے گئے جو کہ بیرون ملک ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ جام نگر کا یہ باغ ایشیا کا سب سے بڑا باغ کہا جانے لگا۔ آم کے اس باغ کی وجہ سے جام نگر کی فضا صحت مند ہو گئی، موسم میں فرق پڑا اور زیر زمین پانی اچھا اور پینے لائق ہو گیا۔ پھر چند سال بعد یہ درخت آم دینا شروع ہوئے اور پچھلے سال آم کے اس باغ سے 6000 ٹن آم مشرق وسطیٰ اور یورپ کو ایکسپورٹ کیے گئے، جس سے امبانی اور انڈیا کو کروڑوں ڈالر کا منافع ہوا۔ اس باغ سے جام نگر کے شہریوں کو روزگار دیا گیا اور منافع کا بڑا حصہ جام نگر پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ دوستو امبانی کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر پاکستان کے چند بڑے امیر خاندانوں کو دیکھ لیں۔ نواز شریف کا جاتی امرا، بلاول زرداری کا لاڑکانہ اور نواب شاہ، ملک ریاض کا بحریہ ٹون، اس سمیت دوسرے ارب پتی لوگوں کے آبائی شہر کی حالت اور وہاں ان ارب پتیوں کے عوامی فلاح کے منصوبے دیکھ لیں۔ دولت کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ دولت مند کی تربیت کیسی ہوئی اور دولت حلال یا جائز طریقے سے کمائی گئی یا حرام طریقے سے۔ پاکستان میں عوام کی حالت بدلنے کی بجائے انہیں مستقل اپنا محتاج بنائے رکھنے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں تو ہر ماہ خیرات دینے کی بجائے پلاننگ سے ہر سال 10 لاکھ لوگوں کو کاروبار کروایا جا سکتا تھا اور اس طرح اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت سے نکل کر خوشحال ہو سکتے تھے۔ سالانہ 471 ارب روپے کم نہیں ہوتے۔ اس طرح کی بے شمار سرکاری و غیر سرکاری پروگرام ہیں جو عوام کو بھیک مانگنے کی عادت ڈال کر مستقل بھکاری بنے رہنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ جب کوئی ملک معاشی مسائل میں پھنسا ہے تو اس کے بینک اپنا پیسہ آسان شرائط پر عوام کو دیتے ہیں، مگر پاکستان ڈوب رہا ہے اور صرف ایک عسکری بینک نے اس سال اربوں روپے کا منافع کمایا، باقی بینک تو شاید اس سے بھی زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ 471 ارب روپے سالانہ جو ہم اپنی عوام کو بھیک دیتے ہیں، کیا اس کا کوئی دوسرا حل نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا اس سے فیکٹریاں نہیں بن سکتی تھیں؟ کیا اس سے کارخانے اور ملیں نہیں لگ سکتے تھے؟ بات صرف سوچ کی ہوتی ہے۔ مکیش امبانی نے اپنے علاقے میں آئل ریفائنری لگا کر وہاں پر جو گند تھا اس کو بچانے کے لیے، اس سے عوام کو بچانے کے لیے وہاں پر 6000 ٹن آم کی پیداوار شروع کر دی، جتنا صرف مکیش امبانی کو اور انڈیا کو کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہونے لگا۔ وہیں پر ان کی اپنے لوگوں کے لیے صاف ستھری آب و ہوا اور صاف ستھرا ماحول اور روزگار دینے کی سوچ بھی سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، پاکستان میں بھی کوئی ایسے حکمران نازل فرما جو غریبوں کا سوچ سکیں اور ان غریبوں کو غربت سے نکال سکیں۔